ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 11 ਲੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 6:30 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ کہ اسی جا رہے ہیں ساڈے سے دعا کر رہی ہیں اتوں میں چلے گئے اس تو بعد رابطہ کوئی نہیں۔ بالکل حالت ان کی غیر ہے والد صاحب کی، اور یہ وہی جان سکتے ہیں کہ ان کے جذبات اس وقت کیا ہیں۔ پورے پاکستان میں اپیل ہے، ہر طبقے کی اپیل ہے، جنٹی کا خاتمہ۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ کیا آگے نہ ہوئے۔ اب اس وقت کئی مائیں رو رہی ہیں۔ کل سانوں اطلاع ملی ہے کہ جڑی شپ جا رہی سی، شپ دے بھی سارے جنے بندے آئے، کوئی چند بندے جڑے بچے نے، باقی سب بندے جڑے نے وہ سارے ختم ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینگ مارکو پولو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جتنے بھی آج کل چینلز دیکھیں آج کے دن اور کچھ لاسٹ پریویس دنوں میں جتنے بھی چینلز دیکھیں اور جتنی بھی ویب سائٹس دیکھیں، ان میں بس ایک ہی خبر نظر آتی ہے، جو کہ یونان میں جو کشتی ڈوبی ہے اور جس کی وجہ سے 700 پیپلز جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور جن میں سے 312 پاکستانی تھے اور 12 لوگ جسٹ ان میں الائیو ہیں، اور بٹ ان کو بھی سیویئر انجریز ہوئی ہیں۔ بٹ 300 لوگ جو ہیں جو کہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے ایک اللیگل طریقے سے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف گئے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سفر اور یہ بہت خطرناک ایک خطرناک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللیگل ہے، اٹس ناٹ لیگل، بٹ یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر ہم یہ لوگ جا رہے ہیں تو ایک موت بھی ان کا انتظار کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی بڑا سیویئر حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ اپنی فیملی کو اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ چلے بھی جاتے ہیں، کچھ اپنی منزل تک پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اس ٹاپک پر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام یوٹیوب چینلز اور تمام جو میڈیا ہے، وہ ہر میڈیا کے چینل پہ ویڈیو چل رہی ہے، تو اس کی جو مین کازز ہیں، دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مین وجہ کیا ہے، اور یہ 300 لوگوں کی بات ہے، 300 جانوں کی بات ہے۔ 300 جانیں کوئی نارمل کوانٹٹی نہیں ہوتی، حالانکہ ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، بٹ یہاں پہ 300 لوگوں کی بات ہے۔ اور جتنے بھی ابھی آپ کو میں نے کلپ پیچھے دکھایا کہ جتنی بھی فیملیز ہیں وہ جسٹ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں روپے ایجنٹس کو دیے ہیں، بٹ ان کے جن کو ایجنٹس کو انہوں نے دیے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا اسکیم کیا، اتنا بڑا فراڈ کیا، اور جو ایک ہماری جو شپس کریشز ہوتی ہیں اور شپس جو مطلب کہ ڈوبتی ہیں، ان میں جو ان کی ایوریج ہے وہ 50 شپس پر ایئر وہ گرتی ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ واقعہ اس لیے ہائی لائٹ ہوا، تو بہت سارے واقعات پہلے درپیش آئے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس لیے اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے کیونکہ اس میں پاکستانی لوگوں کی ایک کوانٹٹی اور ایک نمبر جو تھا پاکستانی لوگوں کا زیادہ تھا، جس کی وجہ سے واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوا اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اور لٹرلی جب فیملیز کی تصویریں، اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ کیا جو پاکستان میں میکسیمم نمبر ہے وہ یوتھس کا ہے، پاکستان میں نوجوان آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ کیا ہم پاکستانی نوجوان بوجھ ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے کہ they can't even provide us a good employment، وہ ہمیں ایک اچھی جاب، ایک اچھا لائف سٹائل نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ اور آج کی جو میں نے سلائڈس بنائی ہیں ان میں میں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو لیگل طریقے سے گئے ہیں اور جو اللیگل طریقے سے گئے ہیں ان میں کتنی کم کوانٹٹی ہے، کہ کم کوانٹٹی لوگ لیگل طریقے سے گئے ہیں، اور بے شک ان کمپنیز نے بلینز کمائے ہیں،
لیکن جو امپلائمنٹ دی تھی انہوں نے، جو ورکرز کو پیسے، جن کو ورکرز کو سیلری ملتی تھی، وہ ورکرز کہاں جائیں گے؟ اس واقعے کا بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے ہمارے ملک کی ان امپلائمنٹ سے. یہ صرف الٹریسی کی بات نہیں ہے، یہ ان امپلائمنٹ کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ کیوں اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں ہمارے یوتھ کی قدر نہیں ہے، یا ہمارے ملک میں کوئی الٹریسی ہے، یا ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے؟ تو اسی کے چلتے چلتے میں نے آج یہ پریزنٹیشن بنائی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی. چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف. جی تو میری سلائڈ کا جو سٹارٹر ہے اس میں وہی کشتی ہے اور وہی بوٹ ہے جس میں یہ جو پیسنجرز اللیگل ٹریول کر رہے تھے، اور یہی وہ کشتی ہے جو اب آپ اس کشتی کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کشتی کس طرح بھری ہوئی تھی. اور یہ 40 سال پرانی کشتی جس کو آپ سمندر کے درمیان میں بھیج دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کشتی سروائیو کر سکتی تھی؟ اور اسی کے چلتے چلتے جو میری نیکسٹ سلائیڈ ہے، آپ میری نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ میں نے آپ کو جیسے سٹارٹر میں بتایا کہ ان امپلائمنٹ ہے. پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ 4.18 سے لے کر اب بڑھ چکا ہے 6.7. اب ہمارے جو لاسٹ 5 ایئرز ہیں وہ اس میں پاکستان کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 4.18% سے 6.7% تک اب بڑھ چکا ہے. اور یہ کوئی نارمل وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں. جو ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں، وہ ڈگریز لے کے پاکستان سے جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ ان کے ملکوں میں ان ڈگریز کی قدر ہے اور ہمارے ملکوں میں قدر نہیں ہے. ان ملکوں میں کرپشن نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں کرپشن ہے. ان کنٹریز میں امپلائمنٹ کے بہت سارے ذریعے ہیں. ہمارے کنٹری میں امپلائمنٹ نہیں ہے، فیکٹریز جا رہی ہیں ہمارے ملک سے. جو نیکسٹ آتا ہے پارٹ وہ آتا ہے اوور ایکسپیکٹیشنز. جتنے بھی ابھی تک لوگ گئے ہیں، جو بھی لوگ جاتے ہیں، وہ اپنی فیملی کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اپنی فیملی کو چلانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں. تو ایک جو خواہشات ہوتی ہیں کہ اوور سپینڈنگ، کنزمپشن، سادگی سے دوری جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اور اپنا ایک اچھا بیٹر لائف سٹائل گزارنے کے لیے وہ اس ملک کو چھوڑتے ہیں، چاہے انہیں اللیگل طریقے سے جانا پڑے اور چاہے وہ موت کی لقمہ اجل بن جائیں. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے سوشل نارم میرج ڈیتھس، کہ موت اور شادیوں میں کے اخراجات کا اضافہ. لٹرلی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی سادگی سے گزاری. تو کیا ہم لوگ سادہ زندگی نہیں گزار سکتے؟ ہمارے MNAs، MPAs، CM، منسٹرز، نارمل طبقہ جو ہے وہ کیا ایک سادہ زندگی نہیں گزار سکتا؟ اور اگر وہ سادہ زندگی نہیں گزار سکتا اس کی کیا وجہ ہے؟ جسٹ ایک کمپلیکس ہے، ایک شو آف ہے. جسٹ اس کے لیے وہ اپنی شادیوں پہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں. کبھی کبھار میں خبروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو لٹرلی آئی کانٹ بلیو اٹ کہ لوگ شادیوں کے پر ڈالرز پھینک رہے ہوتے ہیں، جو فورین کرنسی ہے وہ لٹا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، ایک طرف لوگ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری طرف لوگ شادیوں پہ پیسے اڑا رہے ہیں. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ کیپیسٹی، انڈسٹری کلوجر. میں نے آپ کو سٹارٹر میں بتایا کہ جیسے کہ شیل اور ٹوٹا جیسی کمپنیز جاتی ہیں. بے شک ان کمپنیز نے بلینز کمائے ہیں، ٹریلینز کمائے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک امپلائمنٹ کا ذریعہ تھے. یہ لوگ ورکرز تھے. اب اگر آپ ٹوٹا کی کسی بھی ورک شاپ میں جائیں تو 100 سے بھی زیادہ ورکرز ہوتے ہیں، مور دین 100 ورکرز ہوتے ہیں وہاں پر.
तो अब अगर ये कंपनीज चली जाएंगी तो 100 वर्कर्स जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस बेरोजगारी की जिम्मेदार कौन है? क्या इस बेरोजगारी की जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है या इस बेरोजगारी की जिम्मेदार आवाम है, या वो लोग हैं, वो अमीर उमरा हैं जो अपनी शादियों पे अरबों खर्च कर देंगे, लेकिन जब किसी की मदद की बात आएगी तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। अनस्किल्ड पॉपुलेशन, सेकंड पॉइंट जो है वो मैंने इसलिए लिखा अनस्किल्ड पॉपुलेशन का कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ तक कि मेरी 9th की बुक्स में, मैं 10th क्लास की जो बुक्स हैं उसमें बाकायदा बताया गया है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है। पाकिस्तान में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, इन एरियाज में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है। मैंने कुमराट की तरफ ट्रैवल किया, लोगों को लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों को उर्दू बोलना नहीं आती, जो कि मादरी जुबान है, लोगों को ये बोलना नहीं आती। इसका जिम्मेदार कौन है? और इल प्लानिंग, थर्ड पॉइंट जो है वो है इल प्लानिंग। इल प्लानिंग मीन्स कि नाकिस मंसूबा साजी। नाकिस मंसूबा साजी में होता है कि आपने एक प्लानिंग नहीं की कि किस कंपनी ने क्या करना है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो आपने उसे किस तरह वर्क कम करना है। ये चीज़ जो है, ये प्लानिंग बिल्कुल हमारे मुल्क में नहीं है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आए तो बाकायदा मैंने स्टार्टर में लिखा है कि 8 मिलियन पीपल ने 2022 के लास्ट ईयर 8 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा है। उनमें लिटरेट पीपल थे, ग्रेजुएटेड पीपल थे, उन्होंने भी छोड़ा है, और साथ साथ इलीगल भी लोग गए हैं। कुछ लोग लीगल गए हैं, कुछ इलीगल गए हैं। और जो अभी 2023 था और 2023 का जो हाफ क्वार्टर था, इसमें मोर देन 2 मिलियन पीपल उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा है एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा लिविंग स्टाइल गुजारने के लिए। जो मेन हेडिंग है वो है क्रिएटिंग द गैप फॉर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों लोग एक मुल्क से दूसरी तरफ जाते हैं, किस तरह जाते हैं। अभी कुछ न्यूज़ चैनल्स में बाकायदा एजेंट्स को बुलाया, उन्होंने उनसे पूछा कि किस तरह लोग जाते हैं, तो उन्होंने बाकायदा उनकी एक प्लानिंग हुई है कि वो यहाँ से आपको ताफ्तान के बॉर्डर से यहाँ भेजेंगे, यहाँ से आपको यहाँ भेजेंगे, यहाँ से आपको वहाँ भेजेंगे, और बाकायदा लोग लाखों रुपए देते हैं। अगर आप लाखों रुपए एक बाहर भेजने के लिए, एक बाहर सेटल करने के लिए कर रहे हैं, तो आप लाखों रुपए का एक उसे इन्वेस्टमेंट करवा दें, एक उसे दुकान खोल दें कि जिससे वो घर अपने मुल्क में रहकर कम से कम कोई थोड़ी सी रोटी खाए, एक लेविश लाइफस्टाइल उसका ना हो, बट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल तो गुजार सके वो। ये तो आप कर सकते हैं। लोगों ने 23 लाख, 30 लाख, 50 लाख इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स खर्च की हैं जस्ट बाहर भेजने के लिए और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, और बाहर जाके भी आपको कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिलता। अगर आप एक अनग्रेजुएटेड पीपल हैं, आप इलिटरेट पीपल हैं, तो आपको बाहर जाके भी कुछ नहीं मिलता, आपको वहाँ पे भी वर्कर्स की जॉब करनी पड़ती है। तो अब ये जो साथ एक स्प्रेडशीट टाइप है, इसमें पाकिस्तान से वो कौन कौन सी जो कैरियर्स के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। 2500 पीपल जो थे वो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स 5500 हैं, IT एक्सपर्ट्स 2000 हैं, नर्सेज 160 हैं, अकाउंटेंट 6000 हैं। अब जो मेरी स्लाइड्स हैं उनका जो मेन टाइटल है वो आपने पढ़ा होगा, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान। मीन्स कि हमारा ब्रेन जो है वो ही पाकिस्तान को छोड़ रहा है, वो पाकिस्तान से जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। वो डॉक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो इंजीनियर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो IT एक्सपर्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, वो नर्सेज की फॉर्म में हो सकता है, या वो अकाउंटेंट्स की फॉर्म में हो सकता है। और इसके दरमियान जो एक गैप बन रहा है वो इन भूखे शिकारियों के लिए, इन भूखे एजेंट्स के लिए काफ़ी होता है, जो 35-35, 30-30 लाख रुपए लेकर इलिटरेट पीपल को ट्रैवल करवाते हैं, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, जो कि एक इलीगल है। इस काम को वो सरअंजाम देते हैं, जिसमें भी जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात और पाकिस्तानी इस तरह के वाक़यात में हाईलाइटेड। जो लास्ट स्लाइड है उसमें है कि प्रपोज्ड डिलीवरेबल्स, अहदाफ मुकर्रर करें। आप इसके लिए 3 मेन अहदाफ मुकर्रर करें। पहला आपका जो हदफ है
وہ یہ کہ ہاؤ ٹو چینج ٹرینڈس ایٹ کمیونٹی لیول. آپ کس طرح اپنے ٹرینڈس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ کس طرح ایک لیوش لائف اسٹائل سے ایک سادہ زندگی پر آ سکتے ہیں, آپ کس طرح اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے, دوسرا ہدف ہے آپ کا, وہ ہے سیکنگ اپرچونیٹیز ایٹ ایگریکلچر. دیکھیے آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو اگر آپ الٹریٹ ہیں تو آپ ایگریکلچر کی طرف جا سکتے ہیں, آپ کسان بن سکتے ہیں, آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں, آپ گھر میں گرو کریں چیزیں. جیسے کہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, یہ وہ بہت ہو گیا, یہ بہت مہنگا ہو گیا, تو آپ یہ چیزیں خود گھر میں کیوں نہیں اگاتے؟ آپ مہنگائی کو کیوں کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, آپ ان چیزوں کو خود گھر میں اگا لیں تو آپ لوگوں کو اس طرح کو کوئی ایشو ہی نہ ہو. تھرڈ جو مین پوائنٹ ہے جسے ڈیلیوریبل اور ہدف ہے, وہ ہے نیور یوز الیگل مینس. اٹس اے مین ریکویسٹ فرام یو, اٹس اے مین ریکویسٹ فرام یو کہ آپ لوگ پلیز 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 الیگل ٹریول نہ کریں. اگر آپ نے کوئی بھی ٹریولنگ کرنی ہے, آپ پلیز الیگل ٹریولنگ نہ کریں. آپ اپنی جان کو ایک ہتھیلی پہ رکھ کے ٹریول نہ کریں, کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. صرف آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ کی پوری فیملی اس کی وجہ سے سفر کرتی ہے. اب 300 لوگ جو ڈیتھس ہوئے ہیں, 300 ڈیتھس ہوئی ہیں, ان کی وہ تو چلے گئے, بٹ ان کی جو پیچھے خاندان ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ سفر کرتی ہیں کہ انہوں نے اتنی اماؤنٹ خرچ کی, بٹ اماؤنٹ کا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ان کے اتنی قیمتی جانیں چلی گئیں. اور یہ ایک بہت مین پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا کہ اٹس اے ریکویسٹ فرام آل آف یو, جو اس ویڈیو کو دیکھیں پلیز شیئر کریں اور بتائیں کہ نیور یوز الیگل مینس, کبھی الیگل مینس نہ یوز کریں. امید ہے آپ کو میری آج کی سلائیڈس اور آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریے گا, کمنٹ کریے گا اور شیئر بھی کریے گا. اور اگر آپ چینل پہ نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے ان چھوٹے چھوٹے لائکس اور سبسکرائب سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اور اس طرح کی بیسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناؤں. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.